نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہر زبان حضور کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اور فقیرو بے نواؤ آؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، فقیرو بے نواؤ آؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے۔ اور فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور خدا شاہد ہے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد ہے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا۔ مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ معزز علماء اکرام، ثناخوان حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشاقان سرور کائنات، محبان اولیاء، مہمانان گرامی قدر اور عزیز بزرگوں اور ساتھیو، السلام علیکم۔ حاضرین محترم، ثناخوانی کا اعزاز حاصل کرتے ہیں، ہر زبان حضور کے ذکر سے گونج اٹھے اور در و دیوار، ہوائیں، فضائیں، یہ سب حضور کی بارگاہ میں ہماری گواہ بن جائیں، اور ہر چیز شاہد ہو جائے کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کا امتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تو بآواز بلند حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ہاں، جس محفل میں ذکر رسالت مآب ہوتا ہے، جس محفل میں ذکر رسالت مآب ہوتا ہے، اس محفل میں سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے، اس محفل میں سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے۔ پھر کیوں
نہ پڑھیں یا رسول اللہ، مل کر پڑھیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ اور کمال جتنے بنے ہیں تیرے کمال کے بعد، کمال جتنے بنے ہیں تیرے کمال کے بعد، تم محترم ہے خدا وندے ذوالجلال کے بعد، تم محترم ہے خدا وند ذوالجلال کے بعد۔ تو بے مثال تھا اپنی مثال سے پہلے، تو بے مثال تھا اپنی مثال سے پہلے، کوئی مثال نہیں ہے تیری مثال کے بعد یا رسول اللہ۔ مل کر پڑھیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ جو دیوانے نبی کے عشق میں سرشار ہوتے ہیں، جو دیوانے نبی کے عشق میں سرشار ہوتے ہیں، بظاہر میں وہ دیوانے مگر ہوشیار ہوتے ہیں، بظاہر میں وہ دیوانے مگر ہوشیار ہوتے ہیں۔ اور انہی کے ماننے والوں نے مجھ کو راز یہ سمجھایا، مہکتی ہے وہی محفل جہاں سرکار ہوتے ہیں، جہاں سرکار ہوتے ہیں، ہاں سرکار ہوتے ہیں، جہاں سرکار ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آفتاب نقشبند صاحبزادہ پیر کا نام غوث جیلانی صاحب، عشق سے خالی جن کے سینے ہوتے ہیں، عشق سے خالی جن کے سینے ہوتے ہیں، وہ بینے ہو کر بھی نہ بینے ہوتے ہیں، وہ بینے ہو کر بھی نہ بینے ہوتے ہیں۔ اور محفل نعت سجاتے ہیں بس وہی لوگ جن کے دل ہر وقت مدینے ہوتے ہیں، ہاں جن کے دل ہر وقت مدینے ہوتے ہیں، ہاں جن کے دل ہر وقت
تک مدینے ہوتے ہیں تو پڑھیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ. تو پھر کیوں نہ پڑھیں؟ کر ذکر مدینے والے دا اندے وچ بلائی تیری ہے. مل کر پڑھیں کر ذکر مدینے والے دا اندے وچ بلائی تیری ہے. کر ذکر مدینے والے دا اندے وچ بلائی تیری ہے. سبحان اللہ ایک بار تو ہو جا سونے دا ایک بار تو ہو جا مدنی دا. مل کر پڑھیں ایک بار تو ہو جا آقا دا پھر ساری گدائی تیری ہے. ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری گدائی تیری ہے. جا پورا ہووے سینے دا مینوں لے دیو ٹکٹ مدینے دا. سبحان اللہ. جا پورا ہووے سینے دا مینوں لے دیو ٹکٹ مدینے دا. مینوں لے دیو ٹکٹ مدینے دا. اللہ دیا سونیا محبوبا اللہ دیا سونیا محبوبا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صاحبزادہ غلام غوث جیلانی صاحب جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. جا پورا ہووے سینے دا مینوں لے دیو ٹکٹ مدینے دا. محفل وچ سونیا محبوبا محفل وچ سونیا محبوبا. اللہ جی محفل وچ سونیا محبوبا میں نعت سنائی تیری ہے. محفل وچ سونیا محبوبا میں نعت سنائی تیری ہے. کر ذکر مدینے والے دا اندے وچ بلائی تیری ہے. تیری مثل بھی نہیں تے
سونے محبوبا اللہ دیا سونے محبوبا رب شان بدائی تیری کر ذکر مدینے والے دا اندے وچ بلائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری نینا دیا چوکا لائی جا جیویں منے دا یار منائی جا ہاں جیویں منے دا یار منائی جا کر یاد مدینہ نینا دیا جو کام لائی جا ہنجوان دے ہار پروئی جا کر یاد مدینہ تے رویا کرے تیرا ہر دکھڑا ٹل جاوے گا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ صاحبزادہ غلام غوث جیلانی صاحب کر ذکر مدینے والے دا اندے وچ بلائی تیری ایتھا اکلا والے ہار گئے تو سلنگے عرشاں تو پار گئے تو سلنگ عرشاں تو پار گئے جبریل بھی نہیں دس سکیا جبریل بھی نہیں دس سکیا کتوں تیک رسائی تیری جبریل یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد سرکار کرم پر ما جاؤ محفل وچ ہن تے آ جاؤ محفل وچ ہن تے آ جاؤ اساں دید دیا مت والے نے اساں دید دیا مت والے نے اج بزم سجائی تیری کر ذکر مدینے والے دا اندے وچ بلائی تیری حاضرین محترم، اللہ جل مجدہ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ آج ہم محض اس کی توفیق سے اس کے پیارے حبیب ذات حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محفل میلاد مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت
ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا جناب حاجی محمد بشیر احمد صاحب کو کہ جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نورانی وجدانی اور پرکیف محفل میلاد کو سجایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے اس لیے کہ محفل میلاد مصطفیٰ حضور کی امت کے لیے ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جو رب نے حضور کی امت کو عطا کر دیا، سبحان حضور کے ذکر کی صورت میں، حضور کے میلاد کی صورت میں، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ وہ عظیم تحفہ ہے، اس لیے کہ محبوب بھی بہت عظیم ہے، تو محبوب کو جو تحفہ عطا کیا ہے میلاد کی صورت میں وہ بھی خدا نے عظیم عطا کیا۔ سبحان فرمایا دیکھو اگر چاہتے ہو میرے بندو تم بھی میری بارگاہ میں عظیم بننا چاہتے ہو اور میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو پھر ایک عمل بتا دیتا ہوں، وہ عمل خود بھی کرتا ہوں اور تمہیں بھی حکم کرتا ہوں، وہ عمل کر لو گے تو پھر میری بارگاہ میں بھی عظیم ہو جاؤ گے۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ وہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ سبحان تو میلاد مصطفیٰ سے ملتا کیا ہے؟ حضور کا غلام جب حضور کا میلاد مناتا ہے تو میلاد سے ملتا کیا ہے؟ تو بتا دوں، میلاد مصطفیٰ سے ذات مصطفیٰ کا دیدار ملتا ہے، سبحان حضور کا جلوہ ملتا ہے۔ اور حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو ساری زندگی ہر رات حضور کا دیدار کرتے رہے، ہر رات حضور کا جلوہ کرتے رہے، حضور کی خواب میں زیارت کرتے رہے۔ سبحان یہ ان کا خاصہ تھا، یہ ان کا کمال تھا، یہ ان کی محبت تھی جو وہ حضور سے کرتے تھے، اور اس محبت کے نتیجے میں جو وہ حضور سے کرتے تھے، حضور ہر رات اپنے اس عاشق کو اپنا دیدار کراتے۔ اللہ۔ اور پھر ان کے والد گرامی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہ کمال تھا، ان کی بھی یہ خاصیت تھی کہ ان کو کیا نصیب ہوتا تھا؟ وہ حضور کا میلاد مناتے تھے، وہ حضور کا میلاد مناتے تھے، اور ہر سال حضور کے میلاد کا جشن کرتے تھے۔ ایک سال تنگ دستی کا ایسا گزرا کہ پکانے کے لیے، لنگر پکانے کے لیے کچھ نہ تھا، بازار سے بس بھنے ہوئے چنے لے کر حضور کا میلاد منایا، سبحان حضور کا میلاد بنایا، حضور کے میلاد کی خوشی کی، اور حضور کے میلاد کی خوشی میں وہ بھنے ہوئے چنے حضور کے غلاموں میں تقسیم کر دیے۔ بس تقسیم کرنے کی دیر تھی، آنکھ لگی بستر پر گئے، آنکھ لگنے کی دیر تھی کہ دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے، حضور کا جلوہ ملتا ہے، حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ چنے جو میلاد کی خوشی میں بھنے ہوئے چنے لوگوں میں تقسیم کیے تھے، وہی بھنے ہوئے چنے ذات حبیب مصطفیٰ کی بارگاہ میں، سبحان اور حضور خوشی اور فرحت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ وہ بھنے ہوئے چنے حضور تناول فرما رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا شاہ عبد الرحیم تو ہر سال میرا میلاد مناتا ہے، میری آمد کا جشن کرتا ہے، میری محفل کو سجاتا ہے، سو انعام یہ دیتے ہیں، تمہیں دیدار بھی دیتے ہیں، تمہارے میلاد کی قبولیت کا تمہیں مجدہ بھی سناتے ہیں، تمہیں مجدہ سناتے ہیں۔ تو فرمایا تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، تمہیں مبارک دیتے ہیں، تمہارا عمل ہمیں قبول ہے، تمہارا عمل ہمیں قبول ہے۔ اس لیے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی اور وہ عاشق مصطفیٰ تھے جو خواب میں تو زیارت مصطفیٰ کرتے ہی تھے، مگر جاگتی ہوئی آنکھوں سے بھی حضور کو کئی مرتبہ دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاگتی ہوئی آنکھوں سے بھی حضور کا دیدار کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں
کہ مجھے حضور کی مصروفیت کے بارے میں علم ہے کہ روضہ رسول میں بیٹھ کر میرے آقا کیا مصروفیت فرماتے، کیا عمل فرماتے۔ اگر کسی کے عمل کے بارے میں، کسی کی مصروفیت کے بارے میں جاننا ہو تو گھر والا بتاتا ہے، گھر والا بتاتا ہے کہ اس کی مصروفیت کیسی ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ ولی کامل اور عاشق مصطفیٰ ایسے تھے جو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر جاننا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کے غلاموں کہ حضور کی مصروفیت کیا ہے، آؤ مجھ سے پوچھ لو حضور کا عمل، حضور کی مصروفیت کیا ہے، حضور کیا عمل فرماتے۔ فرمایا حضور پہلا عمل یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر فی اعمال امتی، النظر فی اعمال امتی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے، حضور فرماتے ہیں میرا روضے میں بیٹھ کر عمل یہ ہے کہ میں اپنی امت کے اعمال کو خود دیکھتا ہوں، اپنی امت کا عمل خود دیکھتا، میں اپنی نظر اپنے غلاموں پر رکھتا ہوں کہ میرے غلام کیسا عمل کرتے ہیں، میرا امتی کیسا عمل کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا آج اس گھر کے اندر جو حاجی بشیر احمد صاحب کا ہے، عمل یہ ہے کہ آج درود مصطفیٰ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل ذات مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، محفل کو ہم سجا رہے ہیں، حاجی صاحب نے سجا رکھا ہے، دیکھ اس عمل کو ذات مصطفیٰ، عمل ذات مصطفیٰ دیکھ رہے، کیونکہ حضور خود فرما رہے ہیں میں اپنی امت کے ہر امتی کا عمل خود دیکھتا ہوں، النظر فی اعمال امتی، میں دیکھتا ہوں عمل۔ تو پتہ یہ چلا عمل میلاد مصطفیٰ کا ایسا ہے کہ یہ قبولیت کی منازل کو طے کر کے قرب الہی میں قبول ہو جاتا ہے اور کبھی بھی رد نہیں ہوتا، کبھی رد نہیں ہوتا۔ ہم قرآن پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، مسجدیں بنا لیں، مدرسے بنا لیں، جو بھی عمل کر لیں، قبولیت کی اگر سند چاہتے ہو تو پھر قبولیت ان تمام اعمال کو اگر جاننا چاہتے ہو کہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو پھر حضور کے میلاد میں آ کر بیٹھ جاؤ، حضور کے میلاد میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ میرا قرآن کا پڑھنا قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، اگر نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے، اور عبادات قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، میلاد مصطفیٰ میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ اور اگر حضور کے ذکر سے، حضور کی شان اقدس کو سن کر تمہارا دل خوش ہو جائے تو سمجھ لو تمہارے عمل۔ تو فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ عمل قبول ہوئے تو فرمایا حضور کے میلاد میں آ کر بیٹھ جاؤ، اور جب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ، حضور کی شان عظمت کا بیان ہو رہا ہو اور جس کو سن کر حضور کا امتی تڑپ اٹھے اور حضور کی محبت میں خوش ہو جائے تو سمجھ لو اس کی نمازیں بھی قبول ہیں، اس کے روزے بھی قبول ہیں۔ اور اگر اس کا دل خوشی سے مسرت اور شادمان نہ ہو، خوش نہ ہو، تو سمجھ لیں اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی، نہ اس کی نمازیں قبول، نہ اس کے روزے قبول۔ اگر حضور کی محفل میں بیٹھ کر وہ خوش ہو جائے تو آپ سارے حضور کے غلام ہیں، تو بتائیے حضور کا محفل میلاد ہو رہا ہے اور شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے، تو ایمان سے کہیے آپ سب خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جب سارے خوش ہیں تو پھر مل کر ہم اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کیوں نہ پڑھیں کہ جس پر سند ہمیں آپ نے آزادی کی عطا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے
پڑھے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی مل کے پڑھیں خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی۔ تو دوستو الحمدللہ آپ سب خوش ہیں، آپ سب، ہم سب کیا ہیں بولیے؟ خوش ہیں۔ تو آپ خوش ہو جائیں، اللہ نے آپ کی ساری باتیں بھی قبول کر۔ تو فرمایا پہلا عمل تو یہ ہے، پہلا عمل حضور کی مصروفیت کا یہ ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور اپنی امت کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا دوسری حضور کی مصروفیت یہ ہے کہ حضور اپنی امت کے لیے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَهُمْ اللہم اغفر لِأُمَّتِي اللہم اغفر لِأُمَّتِي۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی مصروفیت کا دوسرا عمل یہ ہے، حضور ہر وقت صبح و شام رات دن بس ایک ہی ذکر فرما رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لِأُمَّتِي، باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے، سبحان، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کی بخشش کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ ارے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امت خوش نصیب ہے، امت خوش نصیب ہے جن کے لیے ذات مصطفیٰ دعائے مغفرت کر رہے ہیں اور ہر وقت کر رہے ہیں۔ خوش نصیب امت ہے۔ بتا دوں کہ وہ لوگ جو اپنے ہر دعا کی قبولیت کے وسیلہ ذات مصطفیٰ کو دیتے ہیں، سبحان، حضور کو وسیلہ دے کر دعا کی قبولیت چاہتے ہیں، اور حضور کا وسیلہ دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے، دعا کی قبولیت بنتی ہے۔ مگر بتا دوں وسیلے سے اگر دعا قبول ہوتی ہے تو بتائیں وسیلے والے ذات مصطفیٰ جب دعا کر رہے ہیں سبحان اللہ، تو پھر دعا کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، صاحبزادہ غلام غوث جیلانی صاحب۔ تو فرمایا کہ ہما وقت حضور اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ ارے یہ ایسے پیارے نبی اور مختار کل نبی اور شانوں والے نبی اور سردار نبی اور سردار رسول، ایسے نبی کہ اگر توجہ کر دیں، اگر انگلی کا اشارہ کر دیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، انگلی کا اشارہ کر دیں تو سورج پلٹ آتا ہے، اپنی نظر اور ارادہ کر لیں تو اللہ کعبے کا رخ پھیر دیتا ہے، کعبے کا رخ بدل جاتا ہے، اور اگر ذات مصطفیٰ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو خدا ذات مصطفیٰ کی امت کا مقدر بدل دیتا ہے، امت کا مقدر بدل جاتا ہے۔ ارے جن کے دعا سے اللہ اس امت کا مقدر بدل دے، اس نبی کی ذات کا اور شان کا عالم کیا ہو؟ تو فرمایا دوسرا عمل یہ ہے کہ حضور مغفرت کی دعا کرتے، اور فرمایا تیسرا عمل، اس لیے حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے ہر شخص کو اس کے چہرے سے پہچانتا، میں اپنے ہر امتی کو اس کے چہرے سے پہچانتا، کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں قیامت تک کے ہر غلام کو حضور فرما رہے ہیں میں اپنے ہر امتی کو اس کے چہرے سے پہچانتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور اپنے ہر غلام پر نظر رکھتے ہیں، ہر غلام پر نظر رکھتے ہیں۔ ارے حضور نظر بھی رکھتے ہیں اور اپنے غلاموں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس لیے کہ غلاموں پر، کیونکہ یہ ایسا حسین و جمیل صورت کا پیکر ہے،
اور نور کا پیکر ہے. ارے جس کی صورت کو خود خدا تکتا ہے. ارے اپنے مقدر پر قربان جائیں. رب ذات مصطفیٰ کے چہرے کو تکتا ہے. ذات مصطفیٰ امت کے چہرے کو دیکھتی ہے. سبحان اللہ. حضور اپنی امت اپنے غلاموں کے چہرے دیکھتے, ان پر نظر رکھتے ہیں. اس لیے کہ بیچاروں کے چار محمد مل کر پڑے ہیں. بیچاروں کے چار محمد, بے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد, ٹوٹے دلوں کے سہارے پڑے ہیں. بیچاروں کے چار محمد ہے. بیچار ٹوٹے دلوں ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد, ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہے. بیچاروں کے چار محمد, ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد, ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو, مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو, میرے وارث ہیں میرے پیارے محمد. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. ہاں مل کر پڑھیں. وارث ہیں میرے پیارے محمد, ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد. ہاں کیا غم ہے مجھ کو, میں بے شک ہوں مجرم. کیا غم ہے مجھ کو, میں بے شک ہوں مجرم. ہم میرے شفیع ہیں پیارے محمد, ہم میرے شفیع ہیں پیارے محمد. بیچاروں کے چار محمد, ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد. فرمایا تیسرا عمل حضور کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس کائنات کی جگہ جگہ دورے فرماتے ہیں. کائنات کی ہر جگہ پر دورے فرماتے ہیں. تو پتہ یہ چلا جہاں حضور کا میلاد ہوتا ہے حضور وہیں پہ تشریف رکھتے ہیں. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری حضور کی مصروفیت کا عمل یہ ہے کہ حضور اپنے غلاموں سمیت دورے فرماتے ہیں. دیکھتے ہیں میرا نام لیوا کس جگہ بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے.
میرا امتی کہاں میرا ذکر کر رہا ہے؟ میرے ذات سے محبت کرنے والا اور محفل میلاد مصطفیٰ کو سجانے والا کہاں کہاں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے۔ سو آج بھی حاجی بشیر احمد کے گھر کے اندر ذات مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے۔ سبحان اللہ، جلوہ گری۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ستے مقدر جگامن دا ویدا ہے، ستے مقدر جگامن دا ویدا ہے، نعرے نبی دے دامن دا ویدا ہے۔ ادب نال سارے سراں نوں جھکا دو، میرے محمد دے آمن دا ویدا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ یہ عمل حضور کا ہے، اور فرمایا چوتھی مصروفیت حضور کی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس، آپ نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور اپنے مزار میں چلا جاؤں گا تو فرمایا میں ہما وقت میری زبان پر امتی کا لفظ ہوگا۔ حضور امتی فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے بولیے؟ امتی امتی فرما رہے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ میرے ہیں، باری تعالیٰ یہ میرے ہیں۔ آقا علیہ السلام ہر وقت اپنے غلاموں کو یہ فرمائیں رب کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ امتی یہ سارے میرے ہیں۔ تو آج ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں، سبحان اللہ، یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں۔ حضور جب ہمیں کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ میرے ہیں، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں۔ رب نے بھی کہہ دیا، رحمان کی طرف سے آواز اور ندا آ گئی، سنو جسے ذات مصطفیٰ کہتے میرے ہیں اور غلام کہتے تیرے ہیں، میں نے بھی کہہ دیا میرے مصطفیٰ جو تیرے ہیں بس وہی خدا کے ہیں، سبحان، وہی خدا کے ہیں، وہی خدا کے ہیں۔ اور ایک مصروفیت جو خواجہ عزیز احمد صابر نے بتا دی، یہ چار مصروفیت حضرت جلال الدین سیوطی بتا رہے ہیں، اور ایک مصروفیت عاشق مصطفیٰ عزیز احمد صابر بتا رہے ہیں کہ ذات مصطفیٰ کی مصروفیت ہے کیا؟ فرمایا ہر وقت عاشق کے سامنے حضور جلوہ گر رہتے ہیں، سبحان اللہ، ہر وقت عاشق کے سامنے حضور جلوہ گر رہتے ہیں۔ فرمایا اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو پیدا کر لو، اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو جلوہ گر کر لو، اس لیے کہ جن کے دل، کیونکہ حضور نے فرمایا کسی نے مسئلہ پوچھا کہ گھر میں تالا لگا ہو اور گھر والا باہر سے آئے، اگر گھر والے موجود ہوں تو جاتے ہی سلام کیا جاتا ہے، سلام کرتے ہیں، اور فرمایا اگر تالا لگا ہو تو کیسے پتا چلا گھر والے تو موجود نہیں، پھر سلام کس کو کرنا؟ تو یہاں پر لکھتے حضور نے فرمایا، اور مفسرین محدثین کہتے ہیں جب گھروں کو جاؤ اور تالے لگے ہوں اور گھروں میں جب داخل ہو، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے کہ میں اپنے ہر مومن کے گھر کے اندر میری روح جلوہ گر ہو، مومن کے گھر کے اندر حضور کی روح مبارک جلوہ گر ہوتی ہے۔ فرمایا تمہارے بند گھروں کے اندر اگر کوئی نہ ہو، جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں ذات مصطفیٰ، جہاں کوئی نہ ہو وہاں ذات مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ حضور نے بتا دیا کہ میرے غلام تمہارے دل کے اندر بھی میں ہوں، تمہارے وجود کے اندر بھی میں ہوں، اور تمہارے قبروں کے اندر بھی میں ہوں۔ سبحان اللہ، جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں ذات مصطفیٰ ہوتے ہیں، گھر ہوں یا چاہے دنیا سے جا کر قبروں کی، اس لیے فرمایا کہ جایا کرو اور میری ذات پر درود و سلام پڑھا، درود و سلام پڑھا کرو۔ اس لیے دوستو بتا دوں یہ نسبت کا فیض ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، صاحبزادہ غلام غوث جیلانی صاحب، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ تو دوستو بتانا یہ چاہتا ہے یہ سب نسبت کا فیض ہے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کر دیا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ فرماتا ہے بے شک میں نے تم پر حرام کر دی ہیں چند چیزیں، بے شک اللہ نے تم پر حرام کر دی ہیں چند چیزیں۔ وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا چار چیزیں ہیں جو اللہ نے تم پر حرام کر دی۔ باری تعالیٰ وہ چار چیزیں ہیں کیا؟ فرمایا المیتۃ،
فرمایا کہ وہ جانور جو حلال ہے اور خود بخود مر جائے، ذبح ہونے سے پہلے مر جائے، فرمایا وہ حرام. وہ کیا ہے بولیے؟ وہ حرام ہے. اب ذبح ہونے سے پہلے، اب ذبح جب کیا جاتا ہے تو کرتے کیا ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. بتا دوں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق کسی اور کا نام نہیں لیتے قربانی کے وقت، ذبح کے وقت بس ایک ہی نام لیتے ہیں، وہ نام ہے رب رحمان کا، اللہ کا نام لیتے. ہم بسم اللہ ہے، کسی اور ہستی کا نام نہیں لیتے، اللہ کا نام لیتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ ہمارا عقیدہ ہے. مگر بتا دوں قربانی کے عمل کے اندر ہمیں بتایا کس نے کہ جانور کو پکڑنا ایسے، چھری ایسے رکھنی ہے اور جانور کو لٹانا ایسے، اور فرمایا کہ یہ سارا عمل، اور 4 رگیں کاٹنی، فرمایا کہ یہ سارا عمل، فرمایا نام تو رب کا لیا جاتا ہے مگر اس کے اندر طریقہ ذات مصطفیٰ کا ہوتا ہے، طریقہ ذات مصطفیٰ کا ہوتا ہے. فرمایا کہ قربانی کے لیے بے شک تم رب کا نام لیتے رہو. فرمایا کہ رب قربانی کا حکم دیتا ہے، یہ رب کا حکم ہے، مگر رب کا حکم اس وقت تک عمل نہیں بن لیتا جب تک ذات مصطفیٰ کا طریقہ. نعرہ تکبیر، جب تک حضور نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. صاحبزادہ غلام غوث جیلانی صاحب جشن عید میلاد النبی. اس قربانی کے عمل کے اندر جب تک ذات مصطفیٰ کا طریقہ نہ ہو قربانی قبول نہیں ہوتی. وہ ہو کر بھی مردود ہو جاتی ہے، ہو کر بھی مردود ہو جاتی ہے. تو فرمایا یہ اللہ نے ایک فرمایا کہ یہ تمہارے لیے المیتہ تھا، وہ جانور جو خود بخود مر جائے، فرمایا وہ حرام ہے. اور دوسری چیز جو تم پر حرام کر دی باری تعالیٰ، وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا والدم، فرمایا وہ تیرا خون ہے. خون کو ہم نے حرام کر دیا، خون کو ہم نے حرام کر دیا. فرمایا یہ خون تمہاری رگوں میں گردش کرتا ہے، یہ خون تمہارے جسم کے اندر سرایت کرتا، یہ چلتا ہے، دوڑتا ہے. خون تمہارے جسم کے اندر ہے، خون تمہارے جسم کے اندر ہے. اور رب مطلقاً کہہ رہا ہے سنو، یہ خون تمہارے جو جسم کے اندر چلتا پھرتا دوڑتا ہے، فرمایا یہ حرام. انسان کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے، بولیے یہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے، مطلقاً کہہ رہا ہے، علل اعلان قرآن کی اس آیت کی نص سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ حرام ہے. اب بتائیے کہ بندہ مسجد میں جاتا ہے، اندر خون موجود ہے. رب بیت اللہ میں جاتا ہے، بندہ بیت اللہ جاتا ہے، خون موجود ہے. بندہ طواف کعبہ کرتا ہے، خون موجود ہے. اور بندہ حجر اسود کو چومتا ہے، اندر موجود ہے. مینا میں جاتا ہے، اندر موجود ہے. اور حتیم پر کھڑا ہوتا ہے اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اور بڑی ناز کے ساتھ اس پتھر کو دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں انسان ہو کر اس مقام پر نہ پہنچ سکا اور تو پتھر ہو کر جس مقام پر کھڑا، میں انسان ہو کر اس مقام پر نہ پہنچ سکا اور تو پتھر ہو کر جس مقام پر کھڑا ہے، اس لیے کہ تیرے سینے کے اندر اللہ کے خلیل ابراہیم کا قدم لگ گیا، اس لیے اللہ نے تیری عظمت کو بلند کر دیا ہے. تو فرمایا وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نفل ادا کرے، خون اندر موجود ہے. وہ صفا مروہ کی پہاڑیاں چڑھتا پھرے، خون اندر موجود ہے. مسجد نبوی کے اندر بلکہ بیت اللہ کے دیوار کے ساتھ لگ کر اپنا ہاتھ اور سر لگا بھی دے، لیکن خون اندر موجود ہے جو کہ حرام، خون اندر موجود ہے جو حرام ہے. جسم کے اندر 5 سے 6 بوتلیں خون کی ہیں مگر وہ حرام ہے. کیا ہے بولیے؟ حرام ہے. کھڑا رب کے گھر میں ہے، اندر داخل حرام خون موجود ہے. ارے مسجد نبوی میں جاتا ہے، مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرتا ہے تو اندر داخل خون ہے. اور روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا جسے حضور نے فرما دیا کہ یہ جنت کا باغیچہ ہے، یہ جنت کا باغیچہ ہے. اور خود ذات مصطفیٰ نے فرما دیا
ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا میرے گھر اور مسجد نبوی کے منبر کے درمیان جتنا بھی ٹکڑا ہے حصہ ہے یہ سارا جنت کا ٹکڑا. یہ سارا کیا ہے بولیے؟ جنت کا ٹکڑا ہے. ارے جہاں حضور گھر سے نکلے اور منبر تک جائیں، ارے اللہ حضور کے راستوں کی جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے. یہ حضور کی شان عظمت ہے. اب بتا دوں کہ یہ جنت کا ٹکڑا جو حضور نے فرما دیا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ جنت کا ایک ٹکڑا. بولیے کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے. جبرائیل امین نے آ کر اس جگہ کو کھود کر جنت سے کیاری وہاں پر نہیں لگائی تھی اور کیاری وہاں پر نہیں رکھی تھی. جبرائیل جنت سے نہیں لائے تھے. اور نہ ہی رب نے قرآن میں کہا کہ محبوب تیرے گھر سے اور منبر تک کا راستہ یہ جنت کا ٹکڑا. جس طرح قرآن میں رب نے فرما دیا واتخذ اللہ من مقام ابراہیم مصلی، مگر قرآن میں اللہ نے کسی جگہ پر بھی حضور کے اس فرمان کی کہ حضور نے جو فرمایا کہ میرے گھر سے اور منبر تک کے راستے کا حصہ جنت کا ٹکڑا ہے، رب نے قرآن میں نہیں بیان فرمایا. اور نہ ہی جب حضور نے بیان کر دیا جبرائیل نے آ کر یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ رب نے تو اس کو زمین بنایا تھا، آپ نے اسے جنت کا ٹکڑا کیسے بنا دیا. نہ جبرائیل نے آ کر عرض کیا، نہ رب نے قرآن میں بیان کیا، نہ جبرائیل نے آ کر جنت سے یہاں پر رکھا، اور نہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ تو زمین اور مٹی ہے، آپ اس کو جنت کیسے بنا رہے ہیں. اور نہ ہی رب نے ناراضگی کا اظہار کیا، محبوب یہ تو مٹی ہے، یہ تو مٹی ہے، آپ نے اس کو جنت کیسے بنا دیا. پتہ یہ چلا جب ذات مصطفیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، رب نے فرمایا محبوب تیری شان یہ ہے اور تیرا اختیار یہ ہے، تجھے شان کل عطا کرتے ہیں، تجھے مختار کل بناتے ہیں. تیری شان یہ ہے کہ تیری مرضی چاہے اس زمین کو مٹی رہنے دے، چاہے اس مٹی کو. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، صاحبزادہ غلام غوث جیلانی صاحب. محبوب تیری مرضی ہے. کیا ہے محبوب؟ تیری مرضی ہے، اسے مٹی رہنے دے یا اپنی زبان مبارک سے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دے. تو فرمایا یہ حضور کا اختیار ہے. یہ حضور کا بولیے کیا ہے؟ اختیار ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، ہاں کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، مالک بنایا تجھے مختار بنایا، اور عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، سلطان بنایا تمہیں سلطان بنایا. تو یا رسول اللہ نے آپ کو مختار کل بنا دیا. حضرت خزیمہ، یہ حضور کا اختیار ہے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے ایک سوداگر سے گھوڑے کا سودا کیا. حضور گھر رقم کے لیے تشریف لے گئے، رقم لانے کے لیے جب واپس تشریف لائے تو سوداگر منحرف ہو گیا. اس نے کہا کوئی سودا نہیں ہوا ہمارے مابین. صحابہ کرام اکٹھے ہوتے گئے، اس کو سمجھاتے رہے کہ دیکھ یہ ذات مصطفیٰ ہیں اور ذات مصطفیٰ ہمیشہ سچ بولتے، حضور ہمیشہ سچ بولتے. سو سودا ہوا ہے، منحرف نہ ہو، اپن وعدہ خلافی نہ کر، یہ گھوڑا سرکار کی خدمت میں پیش کر اور اپنی رقم لے. صحابہ کرام سمجھاتے رہے. سوداگر علم والا تھا، سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ جب ہمارا سودا ہو رہا تھا کیا تم وہاں پر موجود تھے؟
سودے میں گواہی دیتے ہو کہ تم موجود تھے؟ تو وہ بھی صحابی رسول تھے، سچ بولنے والے تھے، سو خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ آ گئے، دیکھا کہ سوداگر اپنے وعدے سے پھر رہا ہے۔ خزیمہ نے کہا اے سوداگر، حضور نے جو وعدہ، حضور نے جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، سو گھوڑا حضور کو پیش کر دے۔ اس نے کہا بھئی تم شاہد ہو، گواہی دیتے ہو کہ یہ سودا ہوا تھا؟ حضرت خزیمہ فرماتے ہیں، قربان جائیں ان کے اس بیان پر، ان کے جملے پر، وہ فرماتے ہیں کہ سوداگر گواہی یہاں پر لینا چاہتے ہو یا مسجد میں جا کر دوں؟ گواہی بیت اللہ میں دوں جا کر، یا حرم کعبہ میں، یا حرم مسجد میں جا کر دوں؟ اگر چاہتے ہو کہ مسجد میں گواہی دوں، چلو میں مسجد میں جا کر گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا سودا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یا آقا علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ تمہاری عدم موجودگی، غیب موجودگی میں یہ سودا ہوا تھا، تم گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو سودا ہے ہی بہت چھوٹا سا تھا، یہ سودا بہت چھوٹا ہے، ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو بغیر خدا کو دیکھے آپ کی زبان پر اقرار کر لیا ہے خدا، ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا۔ تو بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت خزیمہ کی سودا ہو گیا، حضور مسجد نبی تشریف لے گئے، حضور نے ممبر سجا دیا، حضرت بلال حبشی کو فرمایا بلال غلاموں کو بلا۔ سارے اہل مدینہ جو حضور کے اصحاب تھے سارے مسجد میں اکٹھے ہو گئے، ممبر رسول پر حضور اپنے خزیمہ کی تعریف کر رہے ہیں، صحابی رسول کی تعریف کر رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا سنو، ہر معاملے کے لیے دو گواہ ہوتے ہیں، مگر خزیمہ نے میری گواہی دی ہے، خزیمہ جہاں تو کھڑا ہوگا بس تیری ایک ہی گواہی کافی ہوگی، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ فرمایا خزیمہ کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی۔ تو یہ حضور کا اختیار ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ گواہی کے لیے دو شہادتیں ہیں، شہیدین من رجالکم، فرمایا کہ دو گواہوں کے لیے، شہادت کے لیے دو گواہ ضروری ہیں، قرآن کا حکم ہے، مگر حضور کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، خزیمہ ایک ہی کھڑا ہوگا، دو گواہیاں ہو جائیں گی، دو گواہیاں ہوں گی۔ یہ حضور کا اختیار ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے۔ تو بتا دوں کہ جسم کے اندر جو چیز ہے، خون گردش کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ارے ہر مقام پر جاتا ہے، اندر حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، کیونکہ خدا نے کہہ دیا ہے جب وہ حرام ہے، اب یہی خون جب لیک ہوتا ہے اور خون کا قطرہ نکلتا ہے، جسم سے نکل جائے، جسم پر لگ جائے یا کسی کپڑے پر لگ جائے، جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، جسم اور کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اور سیل دم ہوتا ہے، خون بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ خون ہے تمہارے جسموں میں رہے، جسموں میں موجود ہے مگر حرام ہے، جسم سے باہر نکل جائے تو فرمایا اس کو صاف کر کے اور روئی سے لپیٹ کر باہر گندگی میں پھینک دیا جاتا یا بہا دیا جاتا ہے۔ فرماری تعالیٰ جسم میں ہو تو حرام مطلقاً کہہ دیا، نکلے تو پھینک دیا جائے، جسم میں رہے تب بھی حرام، جسم سے نکل جائے تو پھینک دیا جاتا ہے۔ باری تعالیٰ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا سنو، تمہارے جسم کے ساتھ اندر جب تک تمہارے خون کی نسبت ہے تمہارے جسم کے ساتھ، تو میں تمہارے خون کی طرف نہیں دیکھتا، اپنے مصطفیٰ کے غلاموں کی طرف دیکھتا ہوں، مصطفیٰ کے غلاموں کے چہروں کی طرف دیکھتا ہوں۔ ہاتھ سے قرآن پکڑتے ہیں، اندر رگوں میں پھرنے والا خون حرام ہے، مگر پکڑنے والا ہاتھ پاک کر دیا۔ اس لیے فرمایا جب تک خون کی نسبت تمہارے وجود سے، حضور کے غلام کے وجود سے رہے گی، اس کا تعلق رہے گا، اس کا ناطہ رہے گا، اس کی نسبت رہے گی، تب تک وہ حرام ہو کر بھی، وجود کے اندر رہ کر بھی نسبت قائم کر کے اس کو پھینکا نہیں جائے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ فرمایا جب اس خون کی نسبت تمہارے وجود سے الگ ہو جائے گی تو پھر اس کی بے قدری اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔
تو رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ سنو، جب تک تمہارا تعلق اور واسطہ میرے مصطفیٰ سے رہے گا تو تمہارے وجود کے خون کو بھی پاک کر کے تمہیں جنتی بنا دوں گا، تمہارے خون کو بھی پاک کر کے جنتی بنا دوں گا۔ نسبت اس طرح قائم رہے گی، اور اگر خون کے اس قطرے کی طرح اگر تمہارے خون جس طرح وہ جدا ہو جاتا ہے اور کٹ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور اس کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے۔ فرمایا سنو، اگر جس طرح تمہارا تعلق خون سے ہے، اگر اسی طرح میرے مصطفیٰ سے تعلق رکھو گے، میرے محبوب کے غلام بن جاؤ گے، محفل میلاد مصطفیٰ کو سجاؤ گے، حضور کا ذکر کرو گے، حضور سے محبت کرو گے، حضور سے پیار کرو گے، اور حضور کے اس شاخ جو ولیوں کی صورت میں ہے، جب ان سے محبت کرو گے، ان کا دامن ہاتھوں سے پکڑ لو گے، تو فرمایا جس طرح وجود کے اندر خون رکھ کر تمہیں پاک جگہوں پر لے جاتا ہوں، اسی طرح تمہارے وجود کی اس برکت جو میرے نبی سے منسلک ہو گئی ہے، فرمایا تمہارے جسموں کو حضور کی برکت سے جنت میں داخل کر دوں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں یہ سمجھا دیا۔ فرمایا تین چیزیں حرام ہو گئیں، المیتہ، وہ جانور جو خود بخود مردہ ہو جائے ذبح ہونے سے پہلے، وہ بھی حرام ہے، اور خون کو جو بلڈ ہے فرمایا یہ بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر، فرمایا خنزیر پورے کا پورا حرام ہے، اور فرمایا وَأُحِلُّ بِهِ بغیر اللہ، فرمایا آخری بات، فرمایا کہ وہ جانور کہ جب ذبح کیا جاتا ہے اُحِلُّ بِهِ غیر اللہ، وہ غیر اللہ کہتے ہیں، ہم اہل اللہ کہتے ہیں، وہ غیر اللہ کہتے ہیں، ہم ولی اللہ کہتے ہیں، ہم نبی اللہ کہتے ہیں، ہم اللہ کا نبی کہتے ہیں، ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، ہم غیر اللہ نہیں کہتے، اس لیے کہ ہمارا نظریہ وہی ہے کہ جب ذبح کیا جاتا ہے ذکر خدا کا ہوتا ہے، مگر اس جانور کا منسوب ہونا یا نبی سے کر دیا جاتا ہے یا ولی سے کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے کافر لوگ جانوروں کو بتوں سے منسوب کر کے چھوڑ دیتے تھے، کوئی لات کے نام کا جانور تھا، کوئی اونٹ ہوتا، کوئی بکرا ہوتا، اور کہا جاتا کہ یہ عزا کے نام کا ہے اور یہ لات کے نام کا ہے، یہ ہبل کے نام کا جانور چھوڑتے ہیں، اور ساری زندگی اس کو ذبح نہیں کرتے تھے، وہ آزادی کے ساتھ پھرتا رہتا تھا۔ ارے بتا دوں، کافر لوگ بتوں کے نام پر جانور زندہ چھوڑ دیتے تھے، ذبح نہیں کرتے تھے۔ ارے خدا نے قرآن میں کہہ دیا، میرے مصطفیٰ ان جانوروں کو زندہ چھوڑنے کا حکم اللہ نے تو نہیں دیا، ان کو اللہ نے نہیں دیا، بلکہ یہ اللہ پر بہتان لگاتے، الزام تراشی کرتے ہیں کہ جو بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانوروں کو ذبح نہیں کرتے۔ فرمایا میرے محبوب غلاموں سے کہہ دیں اللہ نے ان کو زندہ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ فرمایا میرے محبوب غلاموں سے کہیں جہاں ملے پکڑ کر نام میرا لیں اور ان کو ذبح کرنے، خدا ان کو جائز کر دے گا، ان کو حلال کر دے گا۔ اب یہاں پہ ایک آخری نکتہ بتا دوں، ارے بتوں کے نام سے چھوڑے گئے جانوروں کو اللہ حلال کر رہا ہے، بتوں کے نام پر ذبح نہیں کر رہے، بتوں کے نام سے بتوں کے نام پر جانور چھوڑ رہے ہیں، اونٹ چھوڑا جا رہا ہے، بکرے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانور اللہ ان کو حلال کر رہا ہے تو بتائیں ہم تو بتوں نہیں بلکہ نبی، وہ تو بت ہو کر اگر وہ شرک ہوتا اور حرام ہوتا تو اللہ منع کر دیتا، محبوب یہ تو بتوں سے منسوب ہیں لہذا یہ جائز نہیں۔ ارے بتوں والے ناموں سے منسوب جانور حلال ہو سکتے ہیں تو پھر ذات مصطفیٰ کے میلاد کے لنگر کے لیے بھی ہم جو جانور کر لیں وہ بھی حلال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے داتا علی حجویری کے نام کا جانور رکھ لیں، ذبح رب کے نام پر ہوتا ہے، اور ان کے نام کو منسوب کر دینا یہ داتا علی حجویری کا ہے، یہ فرید الدین گنجے شکر کا ہے، یہ خواجہ عزیز احمد صابر کا ہے، یہ ان کے عرس کا ہے، یہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کا جانور ہے، سبحان اللہ، یہ بکرا ان کے نام کا ہے، یہ جانور ان کے نام کا ہے۔
قربانی جب ذبح ہوتی ہے نام رب کا لیا جاتا ہے، نام ولیوں کا ہوتا ہے، نام ولیوں کا ہوتا ہے۔ تو دوستو آج مسئلے میں نے آپ کو بتا بھی دیے اور حضور کی محبت اور اولیاء کی نسبت کا فیض بھی عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جناب بھائی حاجی بشیر احمد صاحب کی اس محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور میلاد مصطفیٰ کا فیض اور فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے شعر پر اختتام کرتے ہیں، مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، مل کے پڑھیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عجب ہے تماشا کہ نعرے جہنم جلائے خدا اور بجھائے محمد، جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ عجب ہے تماشا کہ نعرے جہنم جلائے خدا اور بجھائے محمد، جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ عجب ہے تماشا کہ فردوس سے اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، مصطفیٰ رحمت پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت سیدی مرشدی سونے صابر پیا، سیدی مرشدی سونے صابر پیا، آپ کی صابری عنایت پلا، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام۔ السلام
خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بیجو بھی بیجو بیجو تشریف رکھو، ختم شریف ہوگا اور تو بعد دعا پھر لنگر شریف ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله ما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر الحمد۔ سارے دوست اول آخر درود پاک، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر درود پاک پڑھ کے حضرت صاحب دے مل کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد۔ دوستو ایک عرض بھی ہے، یہ نہیں کہ ضروری پوری کرنی ہے۔ پہلے پیر طریقت رہبر شریعت عزت ماب صاحبزادہ غلام غوث جیلانی دے حق چ دعا کرو اللہ تعالیٰ دی عمر دے اندر، علم دے اندر وسطاں تے رحمتاں تے برکتاں عطا فرمائے۔ پیری دی شکل دے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ شکل پیراں لیے لیکن اندروں کچھ ہور نہیں، وہ بھی پہچان تسی رکھنی، اسی تانوں دساں گے تے تانوں پتہ لگے گا۔ مولوی دی شکل دے اندر بھی وہ بھی بچ کے رہنا ہے، اپنے ایمان نو اپنے عقیدے دی پختگی رکھنی ہے کہ ساڈے عقیدے تے تے حملہ نہیں ہو رہا۔ انہاں چیزاں دی سانوں ضرورت ہے۔ اسی دوست پرکھ لینے ہیں کہ کیڑا ٹھیک ہے تے کیڑا بے وفا ہے، بی پرکھ لینے ہیں کہ کیڑا چنگا ہے تے کیڑا ماڑا ہے، کھاد دا پتہ لگ جاندہ ہے کیڑی اعلیٰ قسم دی، رقبے دا پتہ لگدا ہے، گھی دا پتہ لگدا ہے، لیکن سانوں پیر دا پتہ نہیں لگدا، عقیدے وار مولوی دا پتہ نہیں لگدا۔ خدا را اپنی نسلوں بھی بچا کے رکھنا ہے، اپنے آپ بھی بچانا ہے۔
اس چیز دا خاص خیال رکھنا ہے. دور حاضر دے اندر اس چیز دی سانو بڑی ضرورت ہے پرکھ دی. دوست بے وفا کی کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن جدو تیرا عقیدہ خراب ہو گیا تو پھر کچھ بھی نہیں رہنا. اس واسطے میں تہاڈا ادنا جہا کہ بیٹا سمجھ لو، بھائی سمجھ لو، عرض کر رہے ہیں ہاتھ بن کے اپنا ایمان بچانا ہے اور اپنا عقیدہ بچانا ہے کہ کیڑا پیر ہے عقیدت مند ہے اور کیڑے پیر دی نسبت سرکار نال ہے. ہووے پیر آکھے مچ لاؤ جی، کم از کم خیال کرو. داتا صاحب بھی تسی گئے ہو کدی مچ نہیں ویکھیا، بابا صاحب بھی گئے، معین الدین چشتی اجمیری بڑے بڑے، لیکن ساڈے اس علاقے دے اندر بھی وہ چیز شروع ہے. لہذا میں ہاتھ بننا کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. اور دوسری عرض ہے کہ پہلے مسجد بنی تو پہلے دسی، لیکن اس مسجد اندر پانی پورے چک دا پیندا. کرم نوازی انہاں درباراں نال کیتی تے مسجد تے بھی اسی لوگاں دی امانتاں پیسے لائے. ہن اے نہیں جو ہنے دینا تے اسی پھر ایک مسجد بنا رہے ہیں. دعا بھی کرنی ہے تے جڑا کچھ ہو سکے دوستو کدی نہ کدی او دا تعاون بھی کرنا ہے. اور اس مسجد فارغ ہو کے میری ایک پرانی درسگاہ ہے جتھے میں بیٹھ کے قرآن بھی پڑھتا رہا. آدھے استاداں نوں اشراق پڑھدے ویکھیا، چاش پڑھدے ویکھیا، تہجد پڑھدے ویکھیا. استاد العلماء رہی سی استاد عبد الجبار صاحب چنوان دے مسجد، وہ بھی نیویں کدی رہی زندگی تا انہوں بھی او دی وسعت دے اندر بھی ساڈی دو بندیاں دی تمنا ہے. اے میرے بھائی نے بھائی محمد افضل صاحب، انہاں دی بھی میری بھی اے مسجد بن گئی تا انشاءاللہ اس مسجد دے اندر بھی دوستاں نوں شامل کران گے. تے دوستو مسجداں دے اندر حصہ ملانا صدقہ جاریہ ہے. آج الحمدللہ اس مسجد اسی چھت پا لی. باقی ضرورت ہے کسے دے اگر دل چ محبت ہوئے تے کدی نہ کدی دی مدد کرنی. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رب العالمین تیری رضا دی خاطر، تیرے کرم، تیرے فضل، تیری رحمت دی خاطر تلاوت کلام پاک ہوئی، ثنا خوانی ہوئی. پیر طریقت رہبر شریعت عزت ماب صاحبزادہ غلام غوث جیلانی اپنے نورانی وجدانی عرفانی خطاب دے نال ساڈے دلاں نوں منور فرمایا. دوستاں نے بڑی محبت دے نال سنیا. انہاں دا سنانا ساڈا مل بیٹھ کے سننا، پھر ختم شریف دی شکل جو کچھ پڑھیا اس دا ثواب، حاضر لنگر جو کچھ اس دا ثواب، سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھی اس دا ثواب. تیری بارگاہ پیش کر دے مولا تو منظور و مقبول فرما. اپنے فضل و کرم دے نال سر منظور و مقبول فرما. تیرے سونے معبود دی بارگاہ پیش کرنے مولا منظور و مقبول فرما. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے توسل نال جتنے انبیاء نے تمام دی روح نصالح صاحب پیش کرنے مولا منظور و مقبول فرما. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین ازواج مطہرات آل بیت ہر خلفاء راشدین صحابی تابعی تبع تابعین تمام شہیدان بدر احد یرموک تبوک خیبر خندق شہداء کرب و بلاد اندر جتنے شہید نے سب دی روح نصالح مولا منظور و مقبول فرما. قطب ربانی قندیل نورانی غوث سمدانی میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی گیلانی محبوب سبحانی دی خدمت اندر عقیدت نظرانہ پیش کرنے منظور و مقبول فرما. ایم محتدین در نصالح مولا منظور و مقبول فرما. جملہ اولیاء کاملین بزرگان دین چشتیہ قادریہ سلوردیہ نقشبندیہ ویسیہ تمام سلاسل دے بزرگان در نصالح مولا منظور و مقبول فرما. بالخصوص قطب ربانی شیر ربانی پیر لسانی آفت شیر محمد بابر سرکار رحمت اللہ علیہ، محب النبی مطیع الرسول فنا فی رسول فنا فی شیخ حضرت خواجہ عزیز احمد صابر سرکار رحمت اللہ علیہ. انہوں دی روح پوش کرنے مولا منظور و مقبول فرما کو انہوں دے روحانی درجات بلند فرما. مزار پر بے شمار رحمت برکت عطا فرما. مزار پر اپنے انوار و تجلیات دا مرکز بڑھا. یا اللہ اس پورے قبرستان در جتنے چھوٹے بڑے افراد مدفون نے پورے قبرستان دی بخشش فرما. حاجی محمد بشیر انہاں دا والد ماجد والدہ اس جہاں تو جا چکے مولا انہاں دی بخشش فرما. انہاں دے خاندان دی بخشش فرما. یا اللہ حاضرین دے رشتہ دار دوست احباب جا چکے نے مولا انہاں دی بخشش فرما. پیارے آقا دی جتنی امت جا چکے سب دی بخشش فرما. مولا بھائی محمد شبیر بڑے عرصے تو بیمار ہے، اس میلاد دا صدقہ تے صاحبزاداں دی آمین دا صدقہ مولا انہوں صحت و تندرستی عطا فرما. بھائی محمد یوسف مولا انہوں بیٹے دی دولت محروم رکھے، انہوں بیٹے دی دولت نال مالا مال فرما. نیک صالح اولاد عطا فرما. حافظ صاحب بے اولاد نے مولا انہوں قرآن پاک یاد کرن دی اور قرآن پاک پڑھ کے 5 گانا نماز پڑھن دی اور انہوں بھی نیک اولاد نرینہ اولاد عطا فرما.
انہاں بھائیاں نو مولا اتفاق محبت پیار دے نال رمن دی سعادت نصیب فرما. حاضرین دے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. مولا ساڈے آستان دی حفاظت فرما, سجاد گان دی حفاظت فرما, سلسلے دی حفاظت فرما. مولا خواجہ عزیز احمد دے باغ دے پھلاں دی خیر فرما, او دے باغ دی خیر فرما. انہاں دے صدقے مولا حاضرین دی خیر فرما, میرے اس علاقے دی خیر فرما. مولا ساڈے اس علاقے دی خیر فرما, ساڈے ملک دی حفاظت فرما. جتھے جتھے کوئی مسلمان آباد انہاں دی غیبی حفاظت فرما, مدد فرما. زندہ رہ عزت شان دے نال جدوں بھی مولا موت دے میں ایمان دی موت نصیب فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کبر قولی ما کنی خاتمہ, گرداوت مرد کنی ورقبول منو دستدا مانی آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد والی وسلم. رحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا رب العالمین, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے حاجی بشیر احمد صاحب کی اس محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, اور تمام انتظام انصرام کو اور تمام ذکر اذکار کو, تحفے طائف کو, لنگر کو, یا اللہ تمام محبتوں کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اور اس تمام کا تحفہ نذرانہ عقیدت سرکار مدینہ سرور سینہ فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ اقدس کے اندر ہدیتاً تحفۃ نذرانہ عقیدت پیش فرما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہم سب کی حاضری کو, ہم سب کے نذرانوں کو, عقیدت و محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بالخصوص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ حاجی بشیر احمد صاحب کی اس محبت اور اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ پاک اس محفل میلاد مصطفیٰ کا فیوز و برکات نصیب فرما اور اس کا فیض عطا فرما. ان کی ذات کے اندر, گھر, اولاد, کاروبار, ہر دینی دنیاوی تمام امور کے اندر یا اللہ خیر و برکت فرما. تمام صاحبزاد کا بیٹوں کو یا رب العالمین باہمی اتفاق پیار محبت عطا فرما. حافظ شہزاد صاحب کو بیٹا اور بھائی یوسف کو یا اللہ زندگی والا نیک صالح بیٹا عطا فرما. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والا بیٹا عطا فرما. یا اللہ ان کے ہر معاملے کے اندر خیر و برکت عطا, دن دگنی رات چوگنی ترقی کامیابی و کامرانی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, اور ہم سب کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا. دین اسلام پر یا رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرما, اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارا خاتمہ فرما. یا رب العالمین ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیرے محبوب علیہ السلام کی رضا اور خوشنودگی ہے, اور ہمیں اس قول فعل برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیرے محبوب علیہ السلام کی ناراضگی ہے. یا رب العالمین بھائی ارشاد کے بیٹے محمد عامر کی عمر کے اندر خیر و برکت فرما. یا رب العالمین اس کی عمر کو دراز فرما, صحت اور زندگی اور تندرستی عطا فرما. یا رب العالمین اس کھیڑے کی خیر فرما, کھیڑے کے رہنے والے تمام احباب کی خیر فرما. جتنے بھی احباب یہاں پر موجود ہیں یا اللہ سب کے گھروں کے اندر رحمتوں کا نور فرما. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا ساتھ عطا فرما. اپنے فضل و کرم کی باران رحمت کا نزول فرما. یا رب العالمین خیر فرما, کرم فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق. یا اللہ ملکی حالات کے اندر پاکستان کے یا رب العالمین جو حالات ہیں, یا اللہ اس حالات کے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مقدس کے صدقے یا رب العالمین امن, سکون اور سلامتی عطا فرما. مسلمانان اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کی اور اتحاد کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جو بھی حکومت کے عہدیداران ہیں, اپوزیشن کے جتنے بھی لیڈر ہیں, یا اللہ ان سب کو شرم و حیا عطا فرما, ان کو ہدایت عطا فرما, حضور کا غلامی کا شرف عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و آلہ و اصحابہ